ہر تفسیر میں یہ حوالہ موجود ہے کہ ایک جماعت نے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. حسن بصری فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہ ارشاد ہوا کہ اللہ سونے سچے نے فرمایا محبوبہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ کو تلاش کر رہے ہیں، تو کیا کریں؟ فَاتَّبِعُونِی. اگر دعوے دار ہیں اللہ کی محبت کے تو پھر کیا کریں؟ قرآن کا لفظ پڑھ لیں، ثواب مل جائے گا. کیا فَاتَّبِعُونِی میں کتنے لفظ ہیں جی قاری صاحب؟ کتنے حرف ہیں؟ فَاتَّبِعُونِی میں لفظ کتنے ہیں؟ 7. 70 نیکیاں مل جائیں گی. ہاں لفظ ایک ہے، حرف 7 ہیں، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں. ایک روایت میں 70 نیکیاں. اور بخاری کے اس میں اگر استدلال کریں حضور کے حکم پر، پھر جتنا گمان کرو اتنی نیکیاں. تو ساتھ ساتھ آپ ذرا جاگنے کا ثبوت عطا فرمائیں، چونکہ میں آپ کو کوئی پیغام دینا چاہتا ہوں. سوئے واپس نہ جانا کہ کل آپ کو ہمارے علماء کرام پوچھیں بھئی آپ کو پیر صاحب یہ بات، اچھا جی انہوں نے ایک بات کی تھی. یہ تو لوگ یہی کہتے ہیں. صبح آپ پوچھیں گے علامہ صاحب کیا بڑی اچھی تقریر کی جی، بڑے اچھی تقریر، کہا کیا تھا وہ تو یاد نہیں. تو یہ کام نہ ہو جائے، چونکہ ہم صرف نعروں پہ رہ جاتے ہیں، ہم صرف جذبات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بس جو کچھ اندر اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ یہیں نکال کے چلے جاتے ہیں. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے وہ مرد ہی کیا ہے جو پریشر برداشت ہی نہ کر سکے. بھئی تیرے اندر اگر جذبہ اٹھا ہے تو پھر پریشر کوکر لگا، اندر اپنے نفس کو گال، تاکہ وہ جب اچھی طرح گل جائے گا نا، ختم ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پھر اللہ کی محبت تیرے سینے میں آئے گی. تو وہ اکثر نقشبندیوں کہتے ہیں نعرہ نہیں مارتے. اچھی بات ہے نعرہ نہیں مارتے، ان کا ظرف بہت بڑا ہے، ان کے اندر سینہ، پیمانہ، برتن ان کے مرشدوں نے بہت بڑا دیا ہے. چھوٹا پانڈا چھلکتا ہے، یاد رکھیں. وہ کہتے ہیں کہو نا جی سبحان اللہ. میں نہیں کہتا کہیں سبحان اللہ، میں صرف اتنا کہتا ہوں جاگتے رہیں، اور جو بات سمجھانا چاہتا ہوں اس کو ذہن نشین کریں. مشکل بات میں نے نہیں کرنی، میں اس لیے آسان انداز میں سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ امام ربانی مجدد الف ثانی کے عرس میں بیٹھے ہیں. جو آپ نے پیغام دیا نا اس پیغام کو دے کر بھیجنا ہے. اور اگر آج یہاں آ کر بھی خالی جائیں اور کل پھر یہاں سے اٹھ کے بندہ دوبارہ کسی جعلی بابے کے آگے کسی درخت پہ کوئی چادر پھینک دے، وہاں جوڑ کے اس طرح کھڑا ہو، پھر اس کی توحیدی پر، اس کے نبی کے غلام ہونے پر لعنت ہے کہ وہ پھر شرک کرے، بدعت کرے، قرآن اور حدیث کی مخالفت کرے. اس کے ایمان کس کام کا ہے پھر؟ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضور کے دور اقدس میں جماعت آ کر دعویٰ کرتی ہے ہم اللہ سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں. تو آرڈر کیا آیا؟ محبوب ان کو بتائیں محبت ایسے نہیں ہوتی، ان سے کہیں آپ کے فرما بردار ہوں. کیا ہوں؟ فرما بردار ہوں. فرما بردار سمجھتے ہیں نا؟ تابع دار ہوں، جس طرح بیوی کے تابع دار ہیں آپ سارے، ٹھیک ہے نا؟ سر نہیں اٹھا سکتے. اصل تو مانا بات پھر آپ کو سمجھ آئے گی. فَاتَّبِعُونِی، یہ نعرے کی بات نہیں. محبت عرصوں اور محفلوں سے محبت نظر نہیں آتی، پیر صاحب کے آگے پیچھے بھاگنے سے نظر نہیں آتی. یہ ظاہر کا معاملہ نہیں. محبوبہ اگر یہ مجھ سے پیار کرتے ہیں ان سے کہیں آپ کے غلام بنے. دوسری روایت سنو جو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، میرے حضور کے چچا کے صاحبزادے، شہزادے حضور کے، منظور نظر اور مفسر اعظم. آپ جو روایت نقل فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ایک بت تیار کیا گیا، اس کی تعظیم و آرائش کی گئی، سجایا گیا، شتر مرغ کے انڈے اس کے اوپر لگائے گئے. جب وہ سج گیا ارد گرد طرح طرح کی نعمتیں اس کے ارد گرد رکھ دی گئیں.
تو سب اس کے آگے لیٹ گئے اور سجدہ کرنا شروع ہو گئے. اس کائنات کی جان، میرے اور آپ کے ایمان کی جان، رب کے سونے محبوب آقا کریم جناب محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آل قریش کو فرمایا، اے قریش، تم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے امین تھے، تم تو ان کی اولاد سے ہو، جناب اسماعیل کی اولاد سے ہو، تمہیں تو اتنا شرف ملا کہ تم اسماعیلی اور ابراہیمی کہلاتے ہو، تم اس توحید کے پیغام کے باوجود اس بت کے آگے جھکے پڑے ہو. تو انہوں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس بت کے آگے اس لیے جھکے ہیں، اس کو ہم نے سجایا ہے، اس کی تعظیم و آرائش کی ہے. سمجھنا، میں اشارہ دے رہا ہوں، اس کے ارد گرد یہ انڈے شنڈے جو ہم نے رکھے ہیں، فروٹ پھل رکھے ہیں، اس لیے رکھے ہیں. اس کو جو سجدہ کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں. اپنی لاجک پیش کر رہے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بت کے آگے کیوں جھکے؟ یہ کیا آل قریش نے، کافروں نے کہا، ہم رسول اللہ سے کہا کہ ہم یہ اس لیے کریں، ہمیں اللہ سے پیار ہے. تیسرا حوالہ یہ ہے کہ وفد آیا نجران سے، اور وہ وفد تھا عیسائیوں کا. ان سے جب ڈائیلاگ ہوا، پیغام حق دیا گیا، تو ان کو یہ پوچھا گیا کہ بھئی اللہ والو، بات یہ ہے کہ تم حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہو، ان کے حق کے راستے پر تھے، یہ بتاؤ کہ تم غلو کر کے ایک نبی کو، ایک رسول کو اتنا تم نے بڑا چڑھا دیا ہے کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا ہے، اللہ کا شریک ٹھہرا دیا ہے، نبی اور رسول کے مقام سے اٹھا کر خدا بنا دیا ہے. تو یہ تم نے کیوں کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ میں کی شان میں یہ غلو کر رہے ہو، یہ شرک کر رہے ہو، خدا کا بیٹا بنا رہے ہو، کیوں بنا رہے ہو؟ تو انہوں نے بھی مسلمانوں کو کیا جواب دیا؟ ہم یہ غلو اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں. کس سے پیار کرتے ہیں؟ غلو. حضرت عیسیٰ کو نبی اور رسول کے مرتبے سے ہٹائے اور کہاں لے گئے؟ خدا بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا. بت سجا کر سجدہ ریز ہو گئے اہل مکہ. حضور کو کیا کہا؟ ہم اس لیے جھکے پڑے ہیں، ہمیں اللہ سے پیار ہے. اور جماعت جو آئی اور دعوے دار بنی پھر رہی تھی کہ ہمیں اللہ سے پیار ہے، ان کو بھی حضور نے، اللہ نے کیا پیغام بھیجا کہ بھی اگر ان سے پیار ہے تو مختصر بات ہے، لوگوں ٹھوکریں نہ کھاؤ. اگر اللہ سے پیار ہے تو بتوں کے آگے نہیں جھکنا، نبی اور رسولوں کو خدا نہیں بنانا، در در کی ٹھوکریں نہیں کھانی. محبوبہ ان سب کو بتا دو، ان کنتم تحبون اللہ، یہ اگر مجھ سے دوستی اور تعلق چاہتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، تو محبوبہ اور کوئی راستہ نہیں، فاتبعونی. سونیا تیرے دروازے پر آ جائیں، تیرے غلام بن جائیں، تیرے تابعدار ہو جائیں، ان کو پھر میری محبت میں یہ دعوی صدق کا سرٹیفکیٹ ملے گا. بھئی اگر یہ مجھ سے پیار کرتے ہیں تو سچے اس صورت میں ہیں جب یہ آپ کے تابعدار ہوں گے. تابعداری سے مراد نہیں جی حضور، تابعداری سے مراد یہ ہے کہ بستر پسند بھی آ رہا ہو، اذان ہو گئی ہے تو جمپ لگا کے بستر سے اٹھ جاؤ کہ بھئی محبوب اٹھتے تھے، میں بھی اٹھ کے 2 نفل پڑھ کے اب مسجد فجر کے لیے جاؤں گا. یہ تابعداری یہ نہیں ہے میرا پیر لجپال لبیک یا رسول اللہ، یہ تابعداری نہیں ہے. تابعداری یہ ہے کہ جہاں جہاں تیرا نفس کہتا ہو یہ چیز مجھے اچھی لگتی ہے، اسے چھوڑ کر، اس کو گلے کو گھونٹ کر، دبا کر یہ کہ میں وہ کروں گا جو حضور کو اچھی لگتی ہے. ٹھیک ہے نا، حضور کو اچھی لگتی ہے. اب میں جو پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے آپ کو 3 جماعتوں کی باتیں بتائیں، سب نے بات کیا کی؟ ہم یہ سارے پٹھے سیدھے کام، شرک والے کام، بدعت والے کام،
اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اللہ سے، تو اللہ نے سب کا رد کیا کہ میں تیری مرضی کے مطابق نہیں ہوں. تو کہے کہ میں نے سوچا ہے تو یہ پیار کا طریقہ جائز ہے، میں نے سوچا ہے جس طرح، اسی طرح قرآن ہے. یا جس طرح آج کل لوگوں کو کہو جی محفلوں میں آپ وہ ڈف مارتے ہیں، ڈھول باجے کرتے ہیں، یہ اٹھ کر لڈی مارنا شروع کر دیتے ہیں، ذکر کرتے بھی لوگ تالیاں مارتے ہیں. یار کیوں کرتے ہیں؟ جی ہم محبت میں کرتے ہیں. محبت میں کیا قید ہے؟ تو یاد رکھو ان سارے کافروں کو بھی اللہ نے کہا ہے کہ محبت یہ چیز کی دعوے دار نہیں ہے. محبت وہ سچی ہے جو تابعداری رسول ہے. آج دیکھیں نا، آپ تو کہتے ہیں بابا جی بڑے پہنچ گئے، اور وہ کہاں پہنچے ہوتے ہیں؟ شرک کی فیکٹری والے وہ بابا جی گمراہی کے گڑھے کے آخر میں اندھیروں میں گرے ہوئے ہوتے ہیں. اور وہ بابا جی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ نانا انہوں نے نہیں، صاف ستھرے کپڑے ان کے نہیں، غلاظت ان کے چہرے سے ٹپکتی، اور آپ کہتے ہیں جی وہ پہنچ گیا، وہ بڑا جناب کامل بندہ. دیکھو نا اس کا حلیہ دیکھو، عجیب و غریب سا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عجیب و غریب حلیہ اپنایا ہی نہیں. ادھر تو پہنچا ہوا وہ بندہ وہ ہے کہ جب حکم آتا ہے کہ سب کام کاج چھوڑو اور نماز کے لیے مسجد میں جاؤ، تو کیا آرڈر آتا ہے؟ چلو مسجد میں تو بات کرتا ہوں کہ جو کپڑے پہنے پاک ہونے چاہیے، وضو کرو اور اللہ کے ذکر کے لیے حاضر ہو جاؤ. لیکن میں بالخصوص جمعے کی بات کرتا ہوں. ہفتے بعد چلو جن علاقوں میں پانی نہیں انہیں کی بات کر لے کہ جس طرح عرب کا معاشرہ تھا، پانی کم تھا. ہفتے کے بعد سید الایام جمعہ آتا تو حضور کیا حکم فرماتے کہ میری سنت ہے، کیا کرو؟ اٹھو غسل کرو، ناخن تراشو، صفائی کرو، پاک ہو، پاک کپڑے پہنو، سفید سونا لباس پہنو، خوشبو لگاؤ، نہا کے تیار ہو کے چمک دمک کر کے پھر اللہ کے پاس جاؤ. اور یہاں بابا بیٹھا ہوتا ہے اور اس کا پیشاب بھی وغیرہ ہوتا ہے، پیشاب کی بدبو سے آ رہی ہوتی ہے، اور ہمارے عقل مند مسلمان جو کہتے ہیں اپنے آپ کو، وہ یوں آگے ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، ذرا کرم کرے ہو نا جی ساڑھے تے. اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرنے والا بندہ پاک صاف ہو کر پیش ہوتا اللہ کی بارگاہ میں. اور مجھے پیرانے پیر روشن ضمیر میرا محی الدین جناب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ غوث پاک، آپ ایک روز تشریف لے کے کئی بار رات لیٹ ہو گئے. یہ مستند واقعہ ہے، کہانی نہیں سنا سکتے آپ کو. بعض بندے صرف کرامات پہ زور دیتے ہیں، اعمال پہ بھی زور دیا کریں. کہ پیران پیر روشن ضمیر فرماتے ہیں کہ میں گھر سے باہر چلا گیا، کہیں شہر سے باہر، رات کو لیٹ واپس آیا تو دروازہ گھر کا بند تھا، اور والدہ محترمہ میری اندر آرام فرما تھی، تو میں نے دروازہ نہیں کھڑکایا. فرماتے میں چوکھٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر سو گیا. فرماتے میرے پہ خاص حالت آئی، ناپاکی کی حالت آئی، میرا بدن جنبی ہو گیا. میں فوراً اٹھا، ساتھ ہی جو ندی بہہ رہی تھی، کہتے ہیں سخت سردی کا موسم تھا، میں نے اسی حالت میں نہر میں چھلانگ لگائی، پاکیزگی کی، پھر چوکھٹ پر آ گیا. غوث پاک فرماتے ہیں اس رات میرے پر امتحان آیا کہ مجھے 5 دفعہ ایسی حالت آئی کہ میں جب ٹیک لگا کے چوکھٹ پر سوتا، مجھ پر وہ حالت غالب آتی، ناپاکی ہوتی، میں اٹھ کے پھر نہانے چلا جاتا. یہ کون ہے؟ غوث. آج اتنے بابا بہ کے نماز ہی نہیں پڑھتا تھے. غوث اعظم وہ شخصیت ہے، ولیوں کا بادشاہ کیا ہے؟ وہ ایک لمحے کی بھی ناپاکی کو برداشت نہیں فرما رہے. اور پھر اولیاء کی بات سے بڑھ کر میں عرض کرتا ہوں، سنت آداب آپ نے پڑھے ہوں گے واش روم میں جانے کے، کہ جب آپ واش روم میں داخل ہوتے ہیں دعا پڑھتے ہیں اور نکلتے ہیں دعا پڑھتے ہیں، تو نکلنے کی 2 دعائیں حضور سے منسوب ہیں، 2 روایات میں ملتی ہیں. ایک کیا ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی اذھب عنی العذاب وعافانی. ایک دعا یہ پڑھتے ہیں. دوسری کیا کہتے ہیں؟ غفران
غفرانک. اچھا اب میں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یا اللہ میرے گناہ، اونچا بولے، یا اللہ میرے گناہ. اب میں یہ آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ حضور ٹائلٹ میں تشریف لے کے گئے، چاہے ہماری تربیت کے لیے ظاہری گئے، ان کا بیت الخلاء جانا اور قضائے حاجت ہماری طرح بے شک نہیں، لیکن آپ ہماری تربیت کے لیے تشریف لے کر جا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں باہر نکل کے؟ یا اللہ میرے، یعنی ایک لمحہ بھی وہ برداشت نہیں فرما رہے کہ میں قضائے حاجت کے لیے ہی جا رہا ہوں، لیکن وہ ناپاکی کی جگہ میرے اللہ کا ذکر رک گیا ہے. بیت الخلاء میں ذکر نہیں کر سکتے نا، حرام ہے نا، گناہ کبیرہ ہے. آپ اللہ کا ذکر ٹائلٹ میں نہیں کر سکتے. تو حضور کیا تربیت دے رہے ہیں؟ اتنا لمحہ بھی اللہ سے غافل نہیں رہنا. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں، جو بندہ نہائے ہی نہ، وضو ہی نہ کرے، نماز ہی نہ پڑھے، اس کا استنجا ہی نہ ہو، اس کو ولی کیسے مانے؟ اس کو ولی کیسے مانے؟ وہ کامل کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کو بابا مانگ کے لوگ اس کے آگے جھولی پھیلا کے کیوں بیٹھتے ہیں؟ تمہارے رسول، رب کے محبوب، کل کائنات کے والی، تمام عالمین کی رحمت، وہ واش روم جائیں تو غفرانک فرمائیں. پیران پیر روشن ضمیر پر یہ حالت آئے تو سخت سردی میں اعلیٰ شرع اجازت دیتی ہے کہ بدن کو آپ ایک مرتبہ پاک کریں، اور فجر تک آپ انتظار فرما سکتے تھے، لیکن وہ ناپاکی کو برداشت پاک ہوئے. اب میں عرض کرتا ہوں کہ آج آپ جس بندے پر انگلی اٹھائیں کہ بھائی یہ کیوں شریعت کے خلاف کر رہے ہو، یا علماء کسی کی نشاندہی کریں، کسی جاہل بابے اور عامل کی طرف انگلی اٹھائیں، تو لوگ اس کا جینا آرام کر دیتے ہیں. مولوی کا تو کیا جانتا ہے، یہ بابا زیادہ جانتا ہے، تو کیا جانتا ہے، یہ زیادہ پہنچا ہوا ہے. علماء کو دھکے دیے جاتے ہیں، برا بھلا کہا جاتا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اللہ نے جب کافروں کو اجازت نہیں دی کہ تو اپنی مرضی سے اللہ کو راضی یا محبت کے دعوے کر، تو کلمہ پڑھ کے آپ کیسے اپنے آپ کو اس بات پر قائل کر سکتے ہیں کہ جو میں چاہتا ہوں اللہ ویسے راضی ہو جائے گا؟ تو اللہ ویسے راضی نہیں ہوگا، راضی صرف ایک ذریعے سے ہوگا، اور وہ ذریعہ ہے اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی اتباع اور تابع داری، حضور کی فرما برداری، حضور کی فرما برداری. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بندہ کیا ہوتا ہے؟ سچا ہوتا ہے. اور جب کامل ہو جاتا ہے، حضور کے رنگ میں رنگا جاتا ہے، اس بارگاہ میں خادم اور غلام بنتا ہے، تو اسی آیت میں اللہ ولی کے درجے کو بھی بیان کر دیتا ہے کہ جب وہ سونے محبوب کا تابعدار ہو کر حضور کا غلام بنتا ہے، تو اللہ کہتا ہے دعویٰ تو میری محبت کے لیے کر رہا تھا، تلاش تو میری محبت کر رہا تھا، لیکن یحببکم اللہ، جب یہ غلام رسول بنتا ہے، حضور کا تابعدار بنتا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، تو لوگوں سنو، محبوبہ ان کو بتاؤ، پھر وہ میرے لیے عام نہیں رہے گا، میں اللہ بھی اس سے پیار کروں گا، میں اللہ بھی اس کو محبوب بناؤں گا. تو معیار کیا ہے؟ اتباع رسول. اور امام ربانی مجدد منور الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فلسفہ دیا کہ یہ جو ایک حقیقت آج اس زمانے میں موجود ہے، لوگ کہتے ہیں جی طریقت اور شے ہے، شریعت اور شے ہے. مجدد پاک نے ان ساری بدعات کو ختم کر کے کیا فرمایا؟ ایک جملہ عطا فرما دیا جو ساری باتوں کو رد کرتے ہوئے آپ کو طریقت کا فلسفہ سمجھا دے گا. کہ میرے مجدد پاک نے فرمایا کہ ایک سنت مبارکہ پر عمل اس مقام پر اور درجے پر فائز کرتا ہے جہاں پر 1000 سال کی عبادت اور ریاضت نہیں پہنچا سکتی. حضور کی ایک سنت، حضور کی ایک سنت پر عمل
اس مقام پر اور درجے پر بندے کو فائز کر دیتی ہے جہاں پر 1000 سال چلے کاٹ کر جنگلوں میں بھٹک کر بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ آپ مثال دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور کی سنت سمجھ کر جو بندہ دوپہر کو چند لمحے، یہ جو قیلولہ کہا جاتا ہے کھانے کے بعد، آپ فرماتے ہیں جو بندہ حضور کی سنت مطابق، حضور کی سنت شریف کے مطابق دوپہر کو چند لمحے یہ اونگ لے لے، آپ فرماتے ہیں حضور کی سنت میں یہ اس کا لیٹنا، اونگنا، آرام کرنا 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ آپ نے فرما دیا جو بھی عظمت ہے، جو بھی بڑائی ہے، وہ حضور کی سنت میں ہے۔ اور آپ نے فرمایا معرفت خداوندی ہو، اس کی بارگاہ میں قرب کے مراتب ہوں، وہ بندے نے اگر طے کرنے ہیں تو اس کو سنت رسول کا تابعدار ہونا پڑے گا۔ اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ تو پیغام حضور مجدد پاک ہے کہ سنت، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اگر ہوتا تو اللہ قرآن میں ارشاد فرما دیتا، اور راستہ اگر ہوتا تو بیان کرتا۔ اللہ نے سارے دروازے بند کر دیے، ایک دروازہ، اور کون سا دروازہ؟ جو مدینے میں میرے مصطفیٰ کا دروازہ، ایک دروازہ، اور وہ محمد الرسول اللہ، آپ کی تابعداری، فرما برداری، آپ کی سنت پر عمل، یہ ہے۔ اچھا، اب میں نسبت کی کونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ جڑنے سے کیا ہوگا؟ کیا ملے گا؟ جڑنے سے کیا ہوگا؟ اگر قرآن تھوڑا سا پڑھ لو، ایک نہیں کتنے مقامات پر آپ کو یہ نشاندہی کی جاتی ہے کہ جب آپ کونوا مع الصادقین پر فائز ہوتے ہیں، سچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، آپ کو آرڈر کیا ہوتا ہے کہ حضرت خضر کو تلاش کریں، اور پھر کیا کریں کہ جو راز ہیں، جو یہ اسرار ہیں، ان کو جانیں، اور پوری وہ سورت آپ پڑھیں، ان میں ایک ایک مقام پر آپ کو ہر بات ملے گی۔ اور اس بات سے پہلے میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، صحبت بندہ پورا بنفس نفیس آپ کے سامنے موجود ہو، اس کی برکت کا عالم تو ایک طرف، قرآن میں ہی اگر آپ حضرت یوسف علیہ السلام ان کا واقعہ پڑھ لیں سورہ یوسف میں، تو وہ 2 آیات ہیں، اور کیا آیات ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ کے والد کی رو رو کے آنکھیں چلی گئی، اور کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خرقہ، اپنا کرتا اپنے والد گرامی کے لیے بھیجا۔ جن لوگوں کی صحبت کرنی ہے نبی سے، نبی کو صحبت، اس چیز کی صحبت، اس چیز کی نسبت سے کیا نفع مل رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنا جب کرتا بھیجتے ہیں بھائیوں کے ہاتھ، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس کرتے کو جب اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں، میں نہیں کہتا، مولوی نہیں کہتا، حدیث رسول میں نہیں، بلکہ خود قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جب انہوں نے آنکھوں سے لگایا تو کیا ہوا؟ جو بینائی چلی گئی تھی وہ اللہ نے آنکھوں میں روشنی عطا فرما دی۔ ابھی صحبت کی بات ایک طرف رکھیں، میں صرف اس بات کرتا ہوں جو کرتا جناب یوسف کے ساتھ مس ہوا، جس کو آپ کی جسم سے نسبت ہوئی، وہ کرتا جب حضرت یعقوب کی آنکھوں سے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بینائی واپس آ جاتی ہے۔ اچھا، پھر ایک اور بات، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آگ کو حکم فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا ہو جا؟ ٹھنڈی ہو جا۔ اچھا، ادھر مجھے ایک چیز کا جواب دینا ہے، آپ نے کہیں آپ نے پڑھا ہو قرآن کی کسی آیت میں لکھا ہو کہ جب حضرت ابراہیم ادھر پہنچے تو جو آپ کے کپڑے تھے، جو آپ کے نالین تھے، جو آپ کی ٹوپی یا دستار تھی، ان میں سے بھی کوئی چیز جلی ہو؟
بھئی آگ کو ٹھنڈا ہونے کا تو آرڈر اللہ نے قرآن میں کیا لکھا ہے، کیا لفظ ہیں؟ بھئی آگ حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جائے، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جاتا ہے تو جو کرتا، جو کپڑے، جو دستار، جو نالین آپ کے جسم سے مس ہو رہے ہیں، نسبت رکھتے ہیں، وہ بھی آگ نہیں جلا پاتی، وہ بھی آگ نہیں جلا پاتی۔ اس نالین کا یہ مقام ہے کہ اگر وہ پیروں میں موجود ہے حضرت ابراہیم کے تو وہ آگ نہیں جلا رہی۔ وہ کپڑوں کا یہ مقام ہے کہ وہ نبی کے جسم سے نسبت رکھ رہے ہیں۔ اب اس سے بھی آگے آئیں کہ حضرت زکریا جاتے ہیں حضرت مریم کی بیٹھک مبارک میں، جہاں پر آپ بیٹھ کے کیا کرتی ہیں؟ اللہ اللہ کرتی ہیں، اللہ کو یاد کرتی ہیں، اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ کیا کرتی ہیں؟ اچھا ادھر کون جا رہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام، اللہ کے نبی، اور جناب مریم کون ہے؟ ولیاں ہیں، نبی کی ماں ہیں، نبی نہیں ہیں۔ ادھر جا کے کیا کہتے ہیں؟ ادھر جا کے کیا کہتے ہیں؟ کوئی کسی کو پتہ ہے؟ قرآن پڑھنے کا شوق رکھے نا، ناول سارے پڑھتے ہیں، فیس بک کی ویڈیو سارے دیکھتے ہیں، کبھی قرآن ہی پڑھ لو کہ جب حضرت زکریا وہاں تشریف لے کر جاتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، اور دعا کیا کرتے ہیں کہ مولا مجھے اولاد عطا فرما۔ کیا عطا کر؟ بیٹا عطا کر، مجھے بیٹا عطا کر۔ اب ادھر حضرت مریم خود نہیں بیٹھی، ان سے دعا نہیں کرائی جا رہی۔ جو نعمتیں عجیب و غریب وہاں دیکھتے ہیں، فروٹ پھل جنت کا پڑا ہوا مشاہدہ کرتے ہیں، تو اس روحانی بیٹھک میں کھڑے ہو کر ایک نبی اس بیٹھک کی نسبت کو دیکھ کر دعا کرتے ہیں کہ مولا مجھے اولاد عطا کر۔ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں اولاد عطا کرتا ہوں۔ ایک بیٹھک کو نسبت ہے ولیہ سے، اور ادھر جاتا ہے نبی چل کر، اور اس نسبت کو ایک نبی نظر میں رکھ کے دعا کرتا ہے کہ مجھے اولاد ملے۔ پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، اللہ کہتا ہے وہ دعا کرتے ہیں، دعا قبول ہوتی ہے، اور بڑھاپے میں اللہ اولاد عطا فرماتا ہے، بڑھاپے میں اللہ اولاد عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا تھا کہ آپ کو کیا آرڈر ہوتا ہے؟ دو قول ہے، حضرت خضر ایک قول ہے نبی ہیں، ایک قول ہے بہت سارے اکثر جمہور مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو معرفت کے لیے، صحبت کے لیے کدھر بھیجا جا رہا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس۔ کیا نبوت اتنی تگڑی نہیں تھی ان کو کہ ان کو دوسرے کی ضرورت تھی؟ نبی ہی مان لے تو نبی کو نبی کی ضرورت پڑنی تھی؟ نہیں، یہ تمہیں سمجھایا جا رہا ہے کونوا مع الصادقین۔ اور بہت ساری باتیں، ان میں سے ایک بات کیا ہوئی؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ پھر نسبت سمجھانا چاہتا ہوں، نسبت کیا کرتی ہے کہ دیوار جو ٹوٹی تھی بنائی، جہاں پہلے بنی ہوئی تھی اس کو توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا اے خضر یہ ٹوٹی ہوئی دیوار کو دوبارہ بنا دیا، کیا وجہ ہے؟ حضرت خضر نے فرمایا یہ دیوار اس لیے بنائی ہے کہ رب کا حکم ہے کہ اس کے نیچے 2 یتیم بچے ہیں اس علاقے کے، جن کا خزانہ دفن ہے، جن کے ماں باپ مر گئے ہیں، اگر یہ ننگا ہو جائے گا تو اہل علاقہ لوٹ لیں گے، تو اس لیے رب کا آرڈر ہے کہ اس دیوار کو بناؤ اور محفوظ کرو۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور اس لیے محفوظ کرو کہ ان کے ماں باپ نیک لوگ تھے۔ کیا تھے؟ یہاں نسبت نہیں ہے، نسبت نہیں ہے۔ اور اگر جو قرآن کا پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں نا تو وہ مختلف تفسیر اٹھائیں، 2 باتیں لکھی گئی ہیں۔ ایک تھا کہ ڈائریکٹ ان کے جو ماں باپ فوت ہوئے تھے وہ نیک لوگ تھے، اور ایک حوالہ یہ کہ 7ویں پشت میں اس کے ماں باپ، جو بچوں کے ماں باپ تھے وہ نیک نہیں تھے، مومن مسلمان تھے، لیکن جو 7ویں پشت تھی اس میں ایک اللہ کا ولی موجود تھا،
اس نسبت نے کیا کمال دیا کہ جو مال زمین کے نیچے دفن تھا، وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اے موسیٰ ان کے آباء و اجداد نیک تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا ان کے خزانے کو بچاؤ۔ اگر مال نسبت سے بچ رہا ہے تو سب سے قیمتی مال تو ایمان ہے، تو کیا یہ نسبت اس کو بچانے کے لیے نسبت نہیں چاہیے؟ تو ہماری تو پوری طریقت کا فلسفہ کیا ہے کہ ہم عارف باللہ، اللہ کی معرفت کے لیے کسی شخص کے پاس جاتے ہیں، اس کی شاگردی کرتے ہیں، اس کے سامنے زانو تلمذ ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ اللہ سکھائے، اللہ والا بنائے۔ ہم نسبت کرتے ہی اس لیے کہ وہ اللہ تک پہنچائے، اور اللہ کے عین حکم کے مطابق وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کہ وسیلہ تلاش کرو۔ اور پھر بات کرتا ہوں، توجہ کرنا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، اگر اللہ کو یہ پسند نہ ہوتا نا کہ بھئی میرے اور بندوں کے درمیان کوئی حائل ہوئے، تو اللہ کوئی اور سلسلہ فرماتا۔ جس طرح کافروں کو جب انبیاء نے آ کے خبر سنائی تو لوگ تب بھی راضی نہیں ہوئے تھے۔ وسیلہ نہ ماننا عقل کے اندھوں کا کام ہے، جاہلوں کا کام ہے، کفار کا کام ہے وسیلہ نہ ماننا۔ جب پیغام حق آیا تو اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ نے فرشتہ کیوں نہیں بھیجا، اللہ نے ڈائریکٹ کیوں نہیں، وہ خود آ کے کیوں نہیں فرماتا؟ تو اللہ نے وسیلہ مقرر کیا، بندوں کو رب سے ملانے کے لیے کیا کیا؟ وسیلہ بنا کر انبیاء اور رسول بھیجے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو کیا کیا؟ کنیکٹ کیا۔ اچھا، اور وسیلے کی ایک آسان سی مثال سمجھا دوں، آپ سمجھ لیں اور یہ یاد رکھیں۔ بعض بندے نا، یہ میں نے غلو کی بات کی تھی، آج بندے پیری مریدی کو غلو کے درجے پر یعنی اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ وہاں رسالت بھی لوگ بلا دیتے ہیں، اور معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ کی ذات کو بھی بلا دیتے ہیں۔ مقصود کیا تھا؟ حضور کی تابعداری اور محبت۔ ہم نے تو یہ پڑھا حضور داتا صاحب علی اجویری کی کشف المحجوب میں کہ شیخ کا کام کیا ہے؟ شیخ مرید کو تیار کر کے بارگاہ نبوت میں لے کر جاتا ہے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کر جاتا ہے، وہاں پر چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہ لفظ ہیں، یہ آپ ہر بڑی کتاب بڑے شیخ کی اٹھائیں، وہ فرماتے ہیں پیر اپنے مرید اور جناب رسول اللہ کے درمیان سے اس طرح ہٹ جاتا ہے جس طرح مکھن میں سے بال۔ بس شیخ کی فقط اتنی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مرید کو رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچائے، ظاہری طور پر بھی چھانٹی اور صفائی کرے اور باطنی طور پہ بھی اس کو تیار کرے اور حضور کی بارگاہ میں پہنچائے۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ جتنے اچھے کام ہو جائیں ہمارے ساتھ، جس طرح وہ کلام پڑھ رہے تھے، میں نے ان کی اصلاح کی، ساری گال کس دی ہے؟ حضور کی ہے۔ یہ عقیدہ بڑا خراب ہو گیا ہے۔ اکثر دوست مجھے بھی کہتے ہیں جی آپ کی نگاہ ہے جی، اور جب کوئی نعمت چھن جائے اور کوئی دل ٹوٹا ہوا تو کہتے ہیں جی پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور تھا، اور کب بات ہو کہتے ہیں جی میرے پیر کی خیر ہو جی، پیر کی نگاہ ہے مجھ پہ، یہ کام اس لیے ہو گیا۔ بھئی اللہ تعالیٰ تیرے پیر سے چھوٹا ہو گیا کہ اللہ نے صرف ڈیوٹی اٹھائی ہے کہ وہ تجھے غم دے گا، امتحان دے گا، اور اس کے مقابلے میں آ کے پیر تجھے خوشی دے گا؟ تو یہ سمجھنے والا مقام ہے۔ یہ ہم محبت میں غلو کرتے ہوئے گستاخی پر مبنی اپنی طریقت بنا رہے ہیں۔ ہمارے بزرگ تو فرماتے ہیں اللہ کسی کے ساتھ برا کرتا ہی نہیں، وہ تو جو کرتا ہے اپنے بندے کے ساتھ اچھا کرتا ہے، جو اس کے لیے بہتر ہے۔ ہماری عقل محدود ہے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، لیکن اللہ جانتا ہے، اللہ سمجھتا ہے کہ بندے میرے کے لیے کیا بہتر ہے، اللہ وہ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اور آزما لیں، بظاہر جو چیز آپ کو وقتی بری لگتی ہے، بعد میں آپ بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں یار یہ چنگا ہی ہو گیا سی، لیکن میں جس چیز کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ میرے مجدد پاک نے یہ جھوٹے صوفیہ خام جعلی پیر ان کا رد فرمایا، ان کو نیست و نابود کیا۔ آج ہمیں ادھر سے یہ پیغام لے کے جانا ہے کہ ہم طریقت
راہ سلوک اس کو اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی آشنائی ملے، ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ پہنچائیں۔ مقصود پیر نہیں ہوتا، اس کا ذکر نہیں ہوتا، بات ساری ایک ہی ہوتی ہے، وہ حضور کی ہوتی ہے۔ چونکہ اللہ نے مختصر کر دیا، کہا کہ جو بھی ہے حضور کے پاس ہے، تابعدار ان کو میں بھی مل جاؤں گا، پوری کائنات بھی مل جائے گی۔ تو یہ بات یاد رکھیں۔ تو نسبت، یہ نسبت انسان کو بچاتی ہے۔ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اور میں بھی بات کر رہا تھا، چونکہ میں نے یہ تفسیر میں سے ایک حوالہ جناب امام کبیر فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی تفسیر سے بھی عرض کیا، تو میرے ذہن میں آپ کا واقعہ آیا کہ آپ کو جب اندر تڑپ لگ گئی نا، بعض بندے کہتے ہیں صرف علم سے بھی کام چلتا ہے، نہیں، فقط علم بھی جو ہے وہ تکبر کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جو فقیری ہے نا، فقیری وہ ایک ایسی سٹیج آتی ہے کہ بڑے بڑے علم و فضل والے آخر کار اپنے آپ کو جھکا کر فقیروں کے آگے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جب طلب جاگی، تلاش کرتے رہے، آپ نے خود لکھا کتنے عرصہ تو آپ پہلے شیخ تلاش کرتے رہے، پھر جا کے آپ کو ایک شیخ ملے، حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جب آپ کا مسکن پتہ چلا، تحقیق کروائی، بھئی اللہ والے ہیں، واقعی آپ کی مشہور تھے بہت، تو آپ نے کیا کیا، ڈائریکٹ جا کے ان کو تعارف نہیں کرایا کہ میں فخر الدین رازی ہوں، جس طرح آج لوگ آ کے تعارف کراتے ہیں، نہیں میں فلاں علاقے کا چودھری ہوں، پیر صاحب مجھے بیعت کریں، نہیں۔ وہ چونکہ آج کی بیعت ہوتی صرف اس لیے کہ دعا کریں گے پیر صاحب پلاٹ زیادہ ہوں گے، دعا کریں گے پیر صاحب پراڈو ہوگی، زمین جائیداد کے مسئلے حل ہوں گے۔ دنیا داری میں کوئی پیر اگر سیاسی ہے، لوگ اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، جی کل چلو جی تھانے کچہری کا یا کوئی اپر لیول کا کام ہوگا وہ کروائیں گے۔ آج کل تو پیری مریدی اس کا نام ہے۔ فخر الدین رازی اس کے لیے نہیں گئے تھے، اللہ نے ان کو شہرت بھی دی تھی، علم بھی دیا تھا۔ ان کی عزت بڑے بڑے شملے پہننے والے ان کے آگے جھکاتے تھے۔ تو فخر الدین رازی کس انداز میں گئے کہ آپ حضور نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پہ گئے، تعارف کے بغیر وہاں پر خدمت میں درویشوں میں بیٹھ گئے، اور خدمت کیا ذمہ لی کہ جو خانقاہ عالیہ پر درویش آیا کرتے تو طہارت خانوں کے پاس، استنجو خانوں کے پاس جا کر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور وٹوانیاں تیار کرتے۔ اور لکھا ہے وٹوانی بھی کس طرح تیار کرتے، پتھر کی ڈیمیں کہ جس سے لوگوں نے اپنا پیشاب خشک کرنا ہے۔ فخر الدین رازی وہ جو ڈیمیں تھیں اپنی گالوں سے گول کر کے نرم کیا کرتے۔ پڑھو کہ خانقاہ پر وہ جا رہے ہیں، مجھے پتہ ہے وقت کافی ہو گیا ہے، لیکن جتنے صاحبان طریقت بیٹھے ہیں وہ ذرا توجہ کرنا، یہ طریقت کے آداب سیکھنا کہ جب لینا ہو تو کس طرح ملتا ہے، اس بات سے سیکھنا ملا کس طرح کرتا ہے۔ یہ جتنے حضرات اندر بھی بیٹھے ہیں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا کہ خدارا یہ نظام جو ہے، یہ سارا نظام ٹوٹ پھوٹ گیا ہے، غلط ہو گیا ہے۔ جس کو دیکھیں رسول اللہ کی سنت سے خلاف ہے، اس سے بیزاری کریں، اس سے دور ہو جائیں۔ حضرت فخر الدین رازی کس انداز میں خانقاہ جا رہے ہیں؟ اس انداز میں جا رہے ہیں کہ ڈیوٹیز تھامتے ہیں، وٹوانیاں تیار کرتے ہیں، اور وٹوانیاں بھی کس انداز میں تیار کرتے ہیں کہ اپنی گالوں پر اس کو گول اور ملائم کرتے ہیں تاکہ درویشوں کو وہ استعمال کرتے ہوئے تکلیف نہ ہو۔ فخر الدین رازی میری تیری طرح کا آدمی نہیں ہے، ہزاروں کتابوں کا مصنف ہے، مفسر قرآن ہے، حدیث کا عالم ہے۔ اس سے بڑا آدمی آپ کے دور میں کوئی موجود نہیں ہے علمی معاملات میں، اور وہ کیا ڈیوٹی کرتے ہیں؟ ڈیمیں۔ آج خانقاہ عالیہ پہ لوگ آتے ہیں تو وہ دسترخوان صاف کرنا پڑے یا پلیٹ اٹھا کے دینی پڑے، وہ کہتے ہیں جو ہو میں بہت بڑی خدمت کر کے آیا ہوں۔ خدمت اس چیز کا نام ہے کہ پیر کو پتہ بھی نہ ہو اور مرید زمانے کا تاجور ہو، زمانے کا شہنشاہ ہو، مشہور ہو، اور کام کیا کرے؟ درویشوں کے لیے وٹوانیاں تیار کرے۔ اچھا مسئلہ کیا بنا، اور جو میں نسبت کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں بات ختم ہو جائے گی، چونکہ بات بہت ہو گئی۔ مجھے
حکم جو فرمایا گیا تھا اس میں سے کچھ باتیں ہو گئیں، لیکن دوستوں کا مزاج ہے، ہم آپ کے لیے حاضر ہیں، جتنی مرضی نعتیں پڑھائیں، ساری رات پڑھائیں، ہم بیٹھے رہیں گے، جب حکم کریں گے تقریر کر کے دعا کر کے چلے جائیں گے۔ تو مجھے تو حکم یہی تھا کہ شاید حافظ صاحب نعت پڑھیں گے، آپ خطاب کریں گے، اور میں نے کہا تھا کہ 10 منٹ ذوالفقار صاحب بیان کریں گے اور ہم محفل ختم کر دیں گے، لیکن چونکہ دوستوں کا اپنا مزاج ہے، ہمیں قبول ہے جی، محبت کی بات ہے، جو کریں دل ہے ان کا، ہم حاضر ہیں، ہم آگے اتنی دور سے چل کے چاہے 10 نعتیں پڑھوائیں، ہم بیٹھ کے سنیں گے، چونکہ میرے لیے تو یہی کافی ہے کہ میں اپنے پیر و مرشد کے سنگیوں کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ تقریریں تو ہوتی رہتی ہیں، سینکڑوں تقریریں راجہ جنگ میں بھی کی ہیں، ساری دنیا میں کرتے رہتے ہیں، لیکن اب آپ نے بٹھا دی ہے تو بات تو کرنی ہے، ویسے اٹھ کے جانا نہیں، چونکہ پیغام آپ کو دینا ہے، اور پیغام وہ کچھ باتیں ایسی بھی ہیں کہ جو صرف دل کے ساتھ منتقل ہوتی ہیں، اور یہ فقیر کا مشاہدہ بھی ہوا کہ میرے اندر اگر کوئی چیز نہیں بھی، میں نے خود محسوس کیا، اور یہ جو حضرات تشریف فرمائیں یہ بھی آپ کو بتا سکتے ہیں، اگر یہ عیدگاہ شریف ہو کے آئیں تو حضرت صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ جو دوست میرا پوچھے نا اسے بھی سلام دینا۔ کس کس دوست کو یاد ہے کہ جو دوست پوچھے تو سلام دینا؟ اس کے پیچھے بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ جو طلب اور تڑپ والا ہوتا تھا وہ مرشد کا لازمی پوچھتا تھا، تو وہ جو پیر بھائی سنگی مل کے آتا تھا وہ اس کے حصے کا فیض کا پیکٹ تیار کر کے اس کے دل میں رکھ کے بیچتے تھے، جب وہ اس کو مل کے پوچھتا تھا وہ ایمانت اس کی طرف منتقل ہو جاتی تھی۔ اور یہ چیزیں ہیں، بعض چیزیں دل سے ملتی ہیں، وہ مل جائیں گی، وہ مجھے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلیں گی کہ ہم قبلہ عالم کے مزار مقدس سے روضہ سے حاضر ہو کے ادھر آپ کی خدمت میں بیٹھے، انہوں نے کیا بھیجا، آپ نے کیا لیا، یہ وہ جانتے ہیں یا اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، لیکن ایک ظاہری پیغام بھی ضروری ہے، یہ بھی شریعت کا حصہ ہے، یہ تعلیم جو ہے یہ بھی قرآن کی تعلیم دینا، حقہ اہل سنت و جماعت کا پیغام دینا یہ ضروری ہے۔ تو حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ مسکینی اور درویشی کی حالت میں استنجے خانوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو حضرت کی خانقاہ میں ایک مسئلہ پیش کیا گیا نجم الدین کبریٰ کی خدمت میں، حضور یہ مسئلہ حل فرمائیں۔ آپ نے مسئلہ پڑھا، غور فرمایا، کہا کہ بھئی اب یہ مسئلہ تو بہت نازک ہے، یہ فخر الدین رازی کی بارگاہ میں بھیجو، وہی اس کا جواب لکھ کے بھیجیں گے۔ تو حضرت فخر الدین رازی کو کئی بار خبر ہوگی کہ بھئی آپ کا تذکرہ اندر ہے، یا آپ نے سنا کہ بھئی اندر میرا نام ہو رہا ہے، تو وہ تیاری کی گئی، گھوڑ سوار تیار کیا گیا کہ جاؤ، چونکہ کئی لمبی مسافت پہ آپ کا مسکن تھا، اندر تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ فخر الدین رازی یہاں درویش بنا بیٹھا ہے، یہاں اپنا روپ تبدیل کر کے درویشی اور فقیری میں وٹوانیاں تقسیم کرتا پھر رہا ہے، شیخ القرآن ہو اور وہ استنجا خانے کے باہر بیٹھا ہو، یہ نظارہ سوچو ذرا، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر کوئی، میں پھر میری عادت ہے میں عرض کر دیتا ہوں، مرض کیونکہ دیکھتا ہوں، اور یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں، اگر کوئی عالم دین یا مسجد کے خطیب یا امام مسجد میں جھاڑو مار رہے ہوں، ٹائلٹ دھو رہے ہوں، اس سے ان کا مقام کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں جی وہ مولوی شاید ذرا کوئی 5,000 10,000 کا ملازم ہے تو اس لیے اس کی وقت کوئی نہیں تو جانے دو، نہیں، وہ جو کام کر رہے نا وہ کام اتنا بڑا اور اتنی عظمت والا ہے کہ اس کی برابری کا کام ہی کوئی نہیں دوسرا۔ اگر یہ گٹیا کام ہوتا، فخر الدین رازی سارے کام چھوڑ کر لنگر تقسیمی میں، صفائی میں، اس میں حصہ چھوڑ کر استنجا خانہ میں جا کے بیٹھے۔ تو پیغام لے کر پیامی نکلا، گھوڑے سوارے بیٹھنے لگا گھوڑے پہ، تو یہ بابا جو فقیر بن کے فخر الدین رازی باہر بیٹھے تھے، انہوں نے اس کی گھوڑے کی واگوں کو پکڑ لیا اور کہا ٹھہرو، کدھر جاتے ہو؟ انہوں نے کہا بابا جی مسئلہ آ گیا ہے، فخر الدین رازی کے پاس جا رہا ہوں، پیر صاحب نے، شیخ صاحب نے حکم دیا ہے کہ اس مسئلے قانون سے لکھوا کر لاؤ۔ انہوں نے کہا یار اتنی دور تم جاؤ گے، اس مسئلے کا حل میں لکھ دیتا ہوں۔ تو وہ گھوڑ سوار جو پیامی جا رہا تھا وہ ہنسا، بابا جی اندر بڑے بڑے مولوی بیٹھے ہیں، حضرت شیخ کے پاس بڑے بڑے جبے اور دستاروں والے بیٹھے ہیں، یہ مسئلہ ان سے حل نہیں ہوا، ایک درویش سے کیسے حل ہوگا؟ اس نے کہا میں تیرے ساتھ بحث نہیں کرتا، مہربانی کر میں جواب دیتا ہوں، تیرا کیا جائے گا، مختصر وقت ہے، اندر پڑھا لینا، اگر تسلی ہو گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو تم رازی کے پاس چلے جانا۔ انہوں نے جواب لکھ کے دیا
چند لمحوں میں ہی وہ جب حضرت شیخ نجم الدین کی کبریٰ کی خدمت میں پہنچا پیغام دینے والا، تو آپ نے پوچھا بھئی گئے نہیں؟ انہوں نے کہا حضور میں تو جا رہا تھا، ایک درویش نے راستہ روکا اور کہا کہ جواب میں دیتا ہوں ایک دفعہ